کیونکہ یہ بھی ہیگل بھی کانٹ کا ایک لحاظ سے مرید تھا، وہ کہ اس سے اختلاف بھی کرتا ہے، اور علامہ اقبال جو ہے بنیادی طور پر ہیگل کے مرید ہیں۔ کانٹ جو ہے عقل کے لیے ریزن کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن ریزن کانٹ کے یہاں 3 معنی ہیں اس کے۔ ایک تو جس کو وہ انڈرسٹینڈنگ کہتا ہے، وہ بھی ریزن ہے، لیکن اور ایک جس کو وہ ریزن 1 کہہ لیں، اور یہ ریزن 2، یہ 3 یعنی عقل فہم، اس کا ترجمہ نیازی صاحب نے کیا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقل 1 اور عقل 2۔ یہ 3 مختلف چیزیں ہیں کانٹ کے۔ فہم جو ہے وہ فیکلٹی آف ججمنٹ ہے کانٹ کے، حکم لگانے کی، جو ہمارے یہاں منطق میں جس کو یعنی مطلب ہمارے اسلامی اصول فقہ اور منطق میں حکم جس کو کہتے ہیں وہی ججمنٹ ہے، اس کو وہ فہم کہتا ہے۔ اور حکم جو آپ لگاتے ہیں وہ تصورات کے ذریعے لگاتے ہیں کانٹ کے نزدیک۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کے پاس علی کا تصور ہے، آپ کے پاس ہیومن کا تصور ہے، یہ تصورات ہیں، لیکن یہ کہ حکم یہ ہے کہ علی از ہیومن، علی انسان ہے، یہ حکم ہے، ججمنٹ ہے، یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا کام۔ اور انڈرسٹینڈنگ اس کو تصورات کے یعنی یہ سبجیکٹ ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے، یہ مبتدا ہے نحوی زبان میں، یہ خبر ہے، یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے۔ تو یہ ہے فہم اس کا۔ دوسرا ریزن 1 جو ہے وہ استنتاج، یہ اصل میں ریزن عقل 1 اس کا کام ہے استنتاج، انفرنس۔ یعنی مثلا میں کہوں کہ پاکستان از ان ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے، یہ قضیہ یعنی حکم ہے، پاکستان کا تصور اس میں اور ساؤتھ ایشیا کا تصور ہے، یہ حکم آپ نے لگایا۔ پھر آپ نے ایک دوسرا حکم یہ لگایا کہ کراچی از ان پاکستان۔ تو ان 2 قضیوں سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کراچی از ان ساؤتھ ایشیا، اس کو کہتے ہیں انفرنس۔ اور یہ اصل میں منطق تو یہ ہے، تعمیم وغیرہ جو کہہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں انفرنس، یعنی آپ کے پاس 2 قضیے ہیں، یہاں سے نتیجہ آپ نے نکالا، یہی منطق میں پڑھتے ہیں نا آپ، یعنی جس کو قیاس کہتے ہیں، قیاس منطقی، کیونکہ قیاس اصول یہ الگ چیز ہے۔ انفرنس، استنتاج، تو یہ استنتاج جو ہے عقل جو ایک ہے اس کا کام ہے۔ اور تیسرا کانٹ کے ہاں جو عقل کا تصور ہے، عقل وہ کہتا ہے ریزن، تو کہتے ہیں عقل وہ ہے تصورات، آئیڈیاز کو کیا کہیں گے، آئیڈیاز کو کہیں گے، آئیڈیاز کو کیا کہیں گے اردو میں؟ عموماً مطلب اس کا ترجمہ بھی تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان تصورات سے مختلف ہیں جن کو کانسیپٹ کہتے ہیں انگریزی۔ آئیڈیاز ہیں عمومی تصورات، اس کو کہہ لیں، یعنی مثلا یہ کیا آئیڈیاز ہیں اس کے یہاں؟ خدا کا تصور، کائنات کا تصور، یعنی کائنات، اور تیسرا آئیڈیا نفس کا تصور، سیلف۔ کانٹ کے نزدیک یہ تصورات جو ہیں یہ کلیت تلاش کرتے ہیں جزئیت، جزء میں، یعنی عقل کیا چاہتی ہے؟ عقل استنتاج، یہ عقل جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل کلیت کی طرف جاتی ہے، وہ اس میں نہیں رکتی کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں، کراچی ساؤتھ پاکستان میں ہے، وہ آگے جائے گی اس سے بھی۔ تو جو عمومی جو کلیت مطلقہ جن چیزوں کے ذریعے آتی ہے وہ کلی تصورات ہیں، جیسے خدا کا تصور ہے، اور یہ بنیادی طور پہ خدا کا تصور، کائنات کا تصور اور نفس کا تصور، یہ وحدت ہی کی تلاش ہے، کلیت یعنی حقیقت مطلقہ کی تلاش، یہ تیسرا فنکشن ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے نزدیک یہ وحدت جو ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وحدت جو ہے انفرادیت کو جو ہے مٹا کر حاصل ہوتی ہے، وہ صرف جو ہے آپ تصورات کو جو ہے ایک عمومی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں عمومیات تعمیم ہے منطق، آپ تصورات کو اوپر لے جا رہے ہیں۔ مطلب انسان کا ایک تصور ہے، اس کو آپ نے ضم کر دیا نفس کا، جو ہر چیز اس میں آ گئی، خدا کا تصور ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے ان معنوں میں، اور کائنات کا تصور جو فطرتی ہر چیز کو محیط ہے۔ لیکن یہ کہ خدا ان تعمیمات نے جو انفرادیت ہے اس کا کلکمہ کر دیا۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک انٹیوشن یا وجدانی عقل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ وحدت تو تلاش کرتی ہے کثرت میں، لیکن یہ ہے کہ انفرادیت کو ختم کیے بغیر، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کانٹ کا جو طریقہ ہے اس میں وحدت جو ہے وہ حقیقی وحدت نہیں ہے، کیونکہ وہ انفرادیت کو ختم کر کے یا اس کو اگنور کر کے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مطلب عقل وحدت تلاش نہیں کر سکتی کثرت میں، عقل منطقی۔ علامہ اقبال جو اصل میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ وحدت تلاش کرتی ہے انفرادیت کو اس میں کلا کما کر دیتی ہے، کیا کہتے ہیں، کلا کما کر دیتی ہے، اور ان کے نزدیک وجدان جو ہے ایک ایسی وحدت تلاش کر سکتا ہے جو انفرادیت کو مٹا پائے۔
تو یہ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا